بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، بلاہور کپتان نے آرمی چیف کو خط لکھ دیا۔ ہم یہ کہہ رہے تھے اور یہ سوچ بھی پائی جاتی تھی کہ میرا کپتان جیل میں ڈٹ گیا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اب کپتان نے بھی محسوس کر لیا ہے کہ اس ملک میں جس شخص کے پاس پاور ہے اس کی طرف رجوع کیا جائے۔ تو ناظرین کرام، قبل اس کے آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں۔ آج پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر خان نے انکشاف کیا ہے کہ آرمی چیف کو عمران خان نے ایک خط لکھا ہے جس میں ان سے پالیسیاں تبدیل کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ عمران خان نے آرمی چیف کو جو خط لکھا ہے وہ 6 نکات پر مشتمل ہے۔ یہ وہ خط وکیل جو ہے بانی پی ٹی آئی فیصل چودھری نے بھی انکشاف کیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے جو خط لکھا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے بطور سابق وزیر اعظم اور پارٹی سربراہ آرمی چیف کو جو 6 نکات کا خط لکھا ہے اس میں پہلا نقطہ یہ ہے فراڈ الیکشن منی لانڈرز کو جتوانے سے متعلق ہے۔ دوسرا نقطہ 26ویں آئینی ترمیم ہے اور قانون کی حکمرانی اور عدلیہ متاثر ہونے سے متعلق ہے، جبکہ بانی پی ٹی آئی نے القادر ٹرسٹ کے فیصلے کا بھی حوالہ دیا ہے۔ آئین نے سپریم کورٹ کو تماشائی بننے کے لیے اختیارات نہیں دیے۔ عمران خان کا خط جو ہے یہ ایک طویل خط ہے جس میں انہوں نے کہا کہ چوتھا نقطہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے خلاف دہشت گردی کے پرچے، چھاپے اور گولیاں چلانے پر ہے، جبکہ 5واں نقطہ انٹیلیجنس اداروں کے متعلق ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فوج سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے خط میں کہا ہے کہ فوج روزانہ قربانیاں دے رہی ہے، پوری قوم فوج کے ساتھ کھڑی رہے۔ اس کے علاوہ اور یہ بھی کہا کہ خط میں سوشل میڈیا پر کریک ڈاؤن کرنے کے لیے پیکا قانون لایا گیا ہے۔ پیکا قانون کو کرمنلائز کیا گیا ہے، تنقید کا گلا گھونٹا گیا ہے، صحافیوں کو دھمکیاں دینے سے سارا نزلہ فوج پر گر رہا ہے، ملکی معیشت کو گھٹنوں پر ہے، حکومت نے روپے کی قدر روک کر معیشت کو متاثر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خط میں کہ سرمایہ کاری سب سے کم ہونے، انٹرنیٹ بند ہونے، جوڈیشل کمیشن بنانے اور پالیسیاں تبدیل کرے۔ تو ناظرین کرام، اب اس کو لوگ جرأت مندانہ خط کہیں یا یہ کہا جائے کہ آرمی چیف سے وہ این آر او مانگ رہے ہیں۔ اب تو ہم کہتے ہیں کہ عمران خان نے جیل بڑی دلیری سے کاٹی ہے، سب لوگوں کے اندازے غلط ثابت ہوئے ہیں، لیکن اب انف از انف ہوتی ہے۔ اب شاید وہ خان صاحب کو گھبرا گئے ہیں۔ یہ کیا ہوا ہے کہ انہیں خط لکھنا پڑا ہے؟ قبل وقت ان کا رویہ، طرز عمل بڑا سخت تھا۔ سخت اس وقت بھی تھا جب انہوں نے کہا کہ میری بیوی بشرا بیوی کو کچھ ہو گیا، میں فلاں کو نہیں چھوڑوں گا۔ آج ان کے رویے میں تبدیلی آ چکی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ جو لیٹر لکھنے کا مطلب یہ ہے تو اس میں وہی باتیں جو باہر یہ دوسرے بھی کرتے رہتے ہیں، جو ان کی پارٹی کے دوسرے لیڈر، لیکن بہرحال ایک بات تو واضح ہو گئی کہ خان صاحب نہیں اب بیٹھ گئے ہیں، اب وہ نیچے آ گئے ہیں، اب وہ سوچ رہے ہیں کہ شاید میرے خط کے بعد مجھے کوئی مثبت جواب مل جائے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ان کے اس خط کو کوئی اہمیت حاصل ہوگی۔ آرمی چیف کو خط لکھنا پہلے ہی آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے۔ وہ خط حکومت کے سربراہ کو تو لکھ سکتے ہیں، کسی کو بھی اس طرح خط نہیں لکھنا چاہیے، اس کے لیے ایک واضح قانون ہے۔ بہرحال عمران خان صاحب ایک سزا یافتہ
اس وقت ملزم ہیں، مجرم ہیں، جیل میں ہیں، سزا ہو چکی ہے 14 سال. انہوں نے یہ جو خط لکھا ہے اس کا بنیادی مقصد تو یہی ہے کہ شاید ان کے لیے کوئی رحمدلی ہو جائے، ان کی رہائی ممکن ہو جائے اور ان کے لیے کوئی راستے کھلیں، کوئی سلسلہ جنبانی شروع ہو، ایک دوسرے کی بات سنیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے 1.5 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا قید کاٹ لی ہے، مزید بھی شاید وہ قید کاٹ لیں، لیکن معاملہ وہیں رکے گا. خان صاحب 9 مئی کا واقعہ جو ہے وہ فوج نہیں بلا سکی. 9 مئی کا جو واقعہ ہے اس کی سزا لوگوں کو ملے گی، اور پھر فوج کس صورت میں معاف کر دے کہ اپنے شہیدوں کی یادگاروں کو ان کی برمتی کی جائے. پھر آپ کو NRO چاہیے. NRO آپ دباؤ میں ڈال سکتے ہیں ملک کو تو شاید آپ کو NRO آپ کی شرائط پہ ملتا، لیکن اگر NRO مانگنا ہے تو پھر اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے مطابق ہی آپ کو NRO ملے گا. شکریہ.